قومی اسمبلی میں اسرائیل کے ایران پر حملے کے خلاف قرارداد منظور۔ قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی نوید قمر نے پیش کی۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت مسلم دنیا پھر پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ اسرائیل کو نہیں روکیں گے، مسلم امہ کو مل کر اسرائیل کو روکنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا قیمتی جانی نقصان پر ایرانی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ وزیراعظم نے ٹویٹ میں لکھا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدام اور انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ پہلے سے غیر مستحکم خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی بھی ایران پر اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت، کہا اسرائیل کے ایران پر حملے سے علاقائی استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ دنیا اور اقوام متحدہ سے کشیدگی میں کمی کے لیے کام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ایران کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ایران پر حملہ غیر قانونی، بلا جواز اور ایرانی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی اقدام خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کا عالمی برادری سے فوری مداخلت کرنے اور جارح ملک کو جواب دہ بنانے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے مشرق وسطی کا امن خطرے میں ڈال دیا۔ ایران کے 8 مقامات پر فضائی حملے، ایرانی آرمی چیف، جوہری سائنسدانوں سمیت کئی اہم کمانڈرز کو نشانہ بنایا۔ ایران نے جواب میں اسرائیل پر 100 سے زائد ڈرونز داغ دیے۔ اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، میجر جنرل محمد باقری، جوہری سائنسدان فرید عباسی اور محمد مہدی سمیت خاتم النبیین ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد شہید۔ ایران کی جوہری تنصیب کے قریب متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی گئیں۔ تہران، کرمانشاہ اور خرم آباد سمیت مختلف شہروں میں بھی زوردار دھماکے۔ کئی رہائشی عمارتوں پر بمباری سے 5 افراد شہید، خواتین اور بچوں سمیت 50 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل میں ایرانی کارروائی کے پیش نظر ایئرپورٹ بند، پروازیں معطل، کئی زیر زمین اسپتال فعال کر دیے گئے۔ ریزرو فورس کے ہزاروں اہلکار طلب۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے حبیب اللہ سیاری کو ایران کی مسلح افواج کا عبوری چیف آف سٹاف اور احمد واحدی کو پاسداران انقلاب کا چیف کمانڈر مقرر کر دیا۔ قوم سے خطاب میں سپریم لیڈر نے کہا اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا، اس میں شک نہیں کہ اسے سزا ضرور ملے گی۔ اسرائیل کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کا آغاز اسرائیل شیر کی دم سے کھیل رہا ہے۔ صہیونی حکومت صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ ایران اسرائیلی حکومت سے اپنے ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کی مہم جوئی کا ذمہ دار امریکہ بھی ہوگا۔ تہران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کا قانونی اور جائز حق حاصل ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کے جوہری آفزودگی نظام کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد ایرانی جوہری انفراسٹرکچر، بیلسٹک میزائل فیکٹریز اور دیگر فوجی اہداف کو نقصان پہنچانا ہے۔ جتنے دن بھی درکار ہوں یہ آپریشن جاری رہے گا۔ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ ضرورت پڑنے پر اسرائیل کا دفاع کرنے کا عزم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران پر ہونے والے اسرائیلی حملے کا علم تھا، تاہم حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہو سکتا۔ ہم پر امید ہیں کہ ایران مذاکرات کی طرف آئے گا۔ اگر ایران جوابی کارروائی کرتا ہے تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی۔ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں۔ ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ اینٹونیو گوتریس نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور خطے کو مزید کشیدگی کی طرف نہ دھکیلیں۔ ایران اور اسرائیل گہرے تنازع کی طرف بڑھنے سے گریز کریں۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ ایسی صورتحال پیدا نہ کریں جس کا خطہ متحمل نہ ہو سکتا ہو۔ مشرق وسطی پہلے ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی حملوں کو ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ عمان نے اسرائیل کو کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ترکی، متحدہ عرب امارات، قطر اور جاپان کی بھی مذمت۔ چین کا مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا بھی اسرائیل کے حملوں پر اظہار تشویش۔ فریقین سے فوری طور پر پیچھے ہٹنے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ
نے کہا ہے کہ اسرائیلی اقدام خطے کو غیر مستحکم کر سکتا ہے. فریقین تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی مزید بڑھانے سے گریز کریں. چین نے اسرائیل اور ایران میں اپنے شہریوں کو سیکیورٹی صورتحال سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور ایران میں رہنے والے چینی شہری ممکنہ میزائل اور ڈرون حملے سے محتاط رہیں. حفاظتی احتیاطی تدابیر کو مضبوط بنائیں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں.